قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کی حقانیت اور صداقت کو وہ بھی مانتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ وہ آفاقی سچ ہے جو ہر دل و دماغ پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس سچ کا اظہار اس وقت ہوا جب روس جیسی مملکت جہاں اسلامی تعلیمات کے فالو کرنے پر باقاعدہ پابندی ہے، جہاں کسی زمانے میں کسی گھر سے قرآن نکل آتا تھا تو ان لوگوں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ایسے ملک کے سربراہ نے ایک عالمی فورم پر قرآنی آیت کی تلاوت کر کے سب کو حیران کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انقرہ میں ہونے والی کانفرنس میں کون سی قرآنی آیت تلاوت کی اور اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنے آمرانہ طرز عمل اور اپنی مغرورانہ طرز سیاست کی وجہ سے دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں پر جتنی گہری نظر پوٹن کی ہے شاید ہی کسی عالمی لیڈر کی ہو، اور ولادیمیر پوٹن موقع کی نزاکت کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کر کے اپنے ملکی مفادات کا کس طرح تحفظ کرنا ہے۔ اس بات کا ثبوت انہوں نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں دیا، جب رجب طیب اردگان اور ایرانی صدر کی موجودگی میں انہوں نے ایک قرآنی آیت کے ترجمے کو ریفر کیا۔ اس موقع پر اگرچہ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا مخاطب سعودی عرب تھا، لیکن نشانہ انہوں نے امریکہ پر لگایا۔ دوستو، انقرہ میں ہونے والی یہ انٹرنیشنل کانفرنس دراصل شام کے مسئلے پر تھی۔ روسی، ترکی اور ایرانی سربراہوں نے اس موقع پر ملاقات کی اور شام میں دیرپا امن کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا۔ اسی دوران روسی صدر نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ رجب طیب اردگان اور جواد ظریف اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکے۔ پوٹن نے اس موقع پر اسلامی رہنماؤں کی موجودگی میں اپنا سودا فروخت کرنے کے لیے آیت کا سہارا لیا۔ ولادیمیر پوٹن نے ملک شام میں امن کے قیام کے لیے اس آیت کو یاد دلایا کہ تم اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی پوٹن نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ عوام کے تحفظ کے علاوہ ہر قسم کا تشدد منع ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے امریکہ پر چوٹ لگاتے ہوئے سعودی عرب کو مخاطب کیا اور کہا کہ روس سعودی عوام کے تحفظ کے لیے بالکل تیار ہے، اور اگر سعودی عرب چاہے تو روس اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یاد رہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اشارہ حال ہی میں سعودیہ میں آئل ریفائنری پر ہونے والے ڈرون حملے کی طرف تھا کہ جس موقع پر امریکی ڈیفنس سسٹم آنے والے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بری طرح فیل ہوئے اور سعودی آئل ریفائنری میں تباہی مچ گئی۔ ولادیمیر پوٹن نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو بھی ایران اور ترکی کی طرح دانشمندانہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ ہے جدید رشین S-400 دفاعی میزائل نظام کو حاصل کرنے کا کہ اس ڈیفنس سسٹم سے ڈرون اور میزائل حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ روس آج کل اسلام کو عالمی دھارے میں لانے کے لیے خود کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور روس کے اس بڑھتے ہوئے کردار کے سبب اسے یہ موقع ملا ہے کہ وہ مذہب کے استعمال کو اپنے قومی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکے۔ روس کی جانب سے عالمی سطح پر مسلمان رہنماؤں سے مشاورت ایک امر واضح کرتی ہے کہ صدر پوٹن مذہبی رہنماؤں اور مذہب کی طاقت سے آگاہ ہیں۔ وہ بڑے مختلف انداز میں اپنی طاقت کو سفارتکاری میں بروکار لاتے ہوئے داخلی اور عالمی سطح پر موجود عناصر کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کے نازک موڑ پر مسلمان لیڈران کو ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر روسی صدر قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں زیادہ خوش ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اصل مقصد کو جاننا چاہیے۔ وہ تو اس موقع پر بڑے طریقے کے ساتھ امریکہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسرا مسلمان ممالک کو اپنا دفاعی میزائل سسٹم بیچنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قرآنی آیت کے ترجمے کو بڑے طریقے کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے مولڈ کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی اس پورے واقعے کی تفصیل کہ جس کے مطابق ایک غلغلہ مچا ہوا تھا کہ روسی صدر نے قرآنی آیت کی تلاوت کر دی ہے۔ ہم سب نے آپ تک تمام حقائق کھول کر پہنچا دیے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔